حملہ کیا تو وہ بالکل تتر بتر ہو گئے، اور ساتھ ہی جو کفار بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آئے، اور اب مسلمان محصور ہو گئے، کودر چلا گیا، کودر تتر بتر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 محافظ رہ گئے، صرف 9، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ کسی نے پتھر مارا، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، شہید ہو۔ تلوار اتنا قریب کفار آ گئے کہ 2 حملے تلوار سے کیے گئے آپ پر، ایک کندھے پر جو ہے وہ ضرب لگی، ایک زرہ کی وجہ سے آپ بچ گئے، ورنہ وہ ضرب بہت کاری ہو۔ اور آپ کے پاس حضرت ابوبکر، حضرت ابو عبیدہ جیسے صحابہ موجود جو آپ پر آنے والے وار کو روک رہے اور آپ مقابلہ کر رہے۔ مشرکین قریب آ چکے تھے، نعرے بازی بھی ہو رہی تھی، اور جو ہے وہ بالکل ابو سفیان آپ کے سامنے تھا، اس طرح کہ آپ سے بات چیت ہو سکتی تھی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اور اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے۔ حضرات محترم، شوال کا مہینہ ہے، اور شوال کے مہینے میں ہی اسلامی تاریخ کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا تھا جس کو ہم غزوہ احد کہتے ہیں۔ وہ غزوہ احد کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا تھا، اور اس کے غرض و غایت قرآن نے بیان کی، پورا قرآن نے تبصرہ کیا سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ لوگوں کو آزماتا ہے جو اس کی راہ میں چلتے ہیں، جو اس کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جو اس سے جنت کے طلبگار اور آرزومند ہوتے ہیں، خواہشمند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں انبیاء کی آزمائشیں سب سے بڑھ کر تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر قید میں رکھا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے اندر مبتلا کر کے ان کی آزمائش کی گئی۔ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی آزمائش میں وہ مبتلا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں بھی اتنی ہی برداشت کرتے ہیں جو شاید عام آدمی کے بس میں یقیناً نہیں ہوتی۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا، اور اس میں ایک بڑی آزمائش یہ غزوہ احد کی آزمائش تھی، جس میں آپ کے ساتھیوں کو بھی اس آزمائش سے گزارا گیا، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اللہ کے سچے لوگ ہیں، اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں اور اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں کہ جو اس میں سے بھاگ جاتے ہیں، ڈھل مل یقین ہیں اور اس معیار پر پورا نہیں اترتے۔ اور پھر اس کی جو عارضی شکست تھی اس میں یہ تبصرہ کیا گیا کہ دل شکستہ نہ ہوں،
غم نہ کریں، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ شرط کیا ہے؟ مومن ہونا۔ یعنی مومن کے لیے یہ لازمی ہے کہ اگر وہ اپنے اس ایمان پر قائم رہتا ہے اور اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے نوازتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج اگر تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو عارضی شکست ہے، تو اس سے پہلے مکمل شکست تمہارا دوسرا فریق، مخالف فریق قریش، کفار قریش جو ہے وہ بھی بھگت چکے ہیں غزوہ بدر کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں، کہیں وہ لے کر آزماتا ہے، کہیں دے کر آزماتا ہے، کہیں فتح سے ہمکنار کر کے آزماتا ہے، کہیں شکست کو دکھا کر آزماتا ہے، کہیں دولت دے کر آزماتا ہے، کہیں دولت چھین کر آزما دیتا ہے، کہیں بیمار کر کے آزماتا ہے، کہیں صحت مند آدمی کو بنا کر پھر آزماتا ہے۔ آزمائش میں آدمی ہر وقت رہتا ہے۔ اب یہ اس کے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس آزمائش کو آزمائش سمجھے اور اس میں پورا اترنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ نے جنت انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے کہ جو اس کی آزمائشوں میں سے نکلتے ہیں اور پورا اچھے طریقے سے نکلتے ہیں۔ یہ جو تبصرہ قرآن عظیم الشان نے کیا سورہ آل عمران میں، یہ بنیادی طور پر غزوہ احد کے اوپر تبصرہ ہے۔ احد کا معرکہ ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ غزوہ احد غزوات میں، بڑی بڑی غزوات میں دوسری بڑی غزوہ ہے، یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد اور اس کے بعد غزوہ احزاب، یعنی جو پہلی تین بڑی جنگیں تھیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، ان میں سے جو ہے وہ یہ دوسری جنگ تھی۔ دوسری ہجری میں بدر میں کفار کو ایک کاری زخم لگ چکا تھا، یعنی کفار 1000 سے زائد کی تعداد میں آئے تھے اور مسلمان تو 313 کے لگ بھگ تھے۔ اسلحہ بھی، تیغ و تفنگ بھی، ہر حوالے سے کفار کو برتری حاصل تھی، بڑے بڑے سردار بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن غزوہ بدر میں ایک تو ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، عتبہ جیسے، ابو جہل جیسے، اور پھر ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اتنے سے بے سر و سامان مسلمان اتنی بڑی تعداد کو کس طرح شکست دے سکتے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی مدد سے یہ کر کے دکھا دیا۔ تو اب بدر کی شکست میں 60 کے لگ بھگ تقریباً 60 لوگ ان کے قتل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنے۔ اب وہ ظاہر انتقام تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اب جس خاندان کا کوئی شخص قتل ہوا تھا، اب وہ خاندان نے اس کو جو ہے وہ غم و غصے کو اپنے اندر پال رہا تھا، اور قریش والوں نے یہ پابندی لگائی تھی کہ کوئی اپنے پیاروں کی یاد میں رو نہیں سکتا، آہو بکا نہیں کر سکتا۔ وہاں پر تو آہو بکا کرنا، کپڑے پھاڑنا، چیخنا، چلانا، یہ تو کلچر کا حصہ تھا مرنے والے کے، اس سے محبت کی نشاندہی تھا، لیکن یہ سب پر پابندی تھی کہ کوئی اپنے مرنے والے کا غم نہیں منا سکتا، تاکہ جب آدمی غم مناتا ہے، روتا دھوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا جو ہے وہ غم و غصہ اور وہ انتقام کم ہو جاتا ہے، تاکہ وہ اندر ہی اندر گھٹتے رہے اور انتقام کے لیے شدت اختیار کرتے چلے جائے۔ تو اس طرح یہ پورا سال انہوں نے انتقام کے اندر جل بھن کر گزارا، ہم نے انتقام لینا ہے مسلمانوں سے۔ اور پھر یہ بنیادی وجہ تھی ان کی غزوہ احد میں آنے کی
احد کے میدان میں آنے کی کہ وہ بدر کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ پھر شعراء نے مرثیے لکھے، شعراء نے شعر لکھے، انتقام کی صدائیں بلند ہوئیں، لوگوں نے ان کو طعنے دیے کہ تم قریش ہو کر شکست کھا چکے ہو، اب تمہاری بنتی نہیں ہے جب تک کہ تم انتقام نہ لو۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ میں جو ہے وہ اس کا بدلہ لوں گا۔ گویا کہ انہوں نے پورا سال تیاری کی اور مسلسل اس انتقام میں جو ہے وہ اس کی تیاری کرتے رہے، اس کو پالتے رہے، اور پھر تیاری کے ساتھ انہوں نے ایک بڑی، یعنی اس وقت کے حساب سے تقریباً 3000 کے قریب لشکر، جو ہے اتنا بڑا لشکر کبھی قریش نے تیار نہیں کیا تھا، 3000 کے لگ بھگ لڑنے والے جنگجو تیار کیے ایک سال کی تیاری میں۔ 200 کے قریب گھوڑے تھے ان کے پاس، اور اونٹ تو 3000 اونٹ تھے، یعنی گویا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو سواری کے بغیر ہو۔ حالانکہ بے شمار ایک تعداد پیادہ کی بھی ہوتی تھی جن کو سواریاں میسر نہیں ہوتی تھیں، لیکن 3000 کے لشکر کے پاس 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے اور 700 زریں تھیں، 700 زریں، بڑی تعداد۔ اور یہ لشکر تیار ہو کر 6 شوال کو احد پہاڑ کی جانب روانہ ہوا۔ آج 23 شوال ہے غالباً، یا 23 ہے، 23، یہ ایک پیچھے ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ 17 شوال کو ہوئی ہے، 17 شوال کو لشکر روانہ ہوا 6 کو، اور انہوں نے احد میں آ کر پڑاؤ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جاسوسی کا نظام تھا یہ بے مثال تھا۔ دیکھیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی فرشتے مدد کے لیے آ گئے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آ گئی، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان والوں کا ایمان کامل، یقین کامل، اللہ پر بھروسہ، کریکٹر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو دنیاوی طور پر میسر چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دوسروں سے آپ کو برتری حاصل تھی۔ تعداد کم ہو سکتی ہے، تلواریں کم ہو سکتی ہیں، گھوڑے اور بازار ساز و سامان کم ہو سکتا ہے، اور تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفارمیشن کا نظام یہ ان سے بہتر تھا۔ مکہ کی پل پل کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی رہتی تھی، کب لشکر روانہ ہوا، کہاں پر پڑاؤ کیا، کتنی تعداد میں ہیں، ان کے پاس ساز و سامان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس آپ کو پل پل کی خبر دیتے رہتے تھے۔ اور خاص طور پر مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معلومات فراہم کرتے رہتے تھے۔ جب لشکر کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کا ایک مشترکہ اجلاس طلب کیا، ہنگامی اجلاس، مشاورت کی، اور اس مشاورت میں جہاں بہت ساری چیزیں زیر بحث آئیں، ایک بڑی چیز یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے یا مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اب اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ مدینہ میں جتنے بھی لوگ تھے، 3 فریقوں کے درمیان میثاق مدینہ ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے۔ یہودی ایک فریق تھے، مسلمان دوسرا فریق تھے، اور مکہ کے کافر تیسرا فریق تھے مدینہ کے۔ غزوہ بدر کے بعد وہ جو بچے کھچے کافر تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ تھی کہ جو منافقین پر مشتمل تھی، عبداللہ بن ابی کی قیادت میں، اور باقی ظاہر یہود رہ گئے۔
لیکن معاہدہ تو ابھی تک موجود تھا، اور اس معاہدے میں ایک بڑی بنیادی شک کیا تھی کہ جب مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، مال بھی لگائیں گے، جان بھی لگائیں گے، وسائل بھی لگائیں گے۔ لیکن اگر کوئی لڑائی باہر جا کر ہوئی تو اس میں مدینہ کے جتنے بھی لوگ ہیں یا فریق ہیں وہ اس میں حصہ دار نہیں ہوں گے۔ اب ذرا کہ ایک یہ بھی تھا کہ اگر مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے گا تو یہودی بھی اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ وہ بھی اس معاہدے کے تحت پابند ہیں۔ اب جو سیانے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن بہت سارے نوجوان ایسے تھے کہ جن کو غزوہ بدر میں اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہیں مل سکا تھا، وہ پرجوش تھے اور آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے یہ اصرار کیا کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اکثریت کی رائے یہی محسوس ہو رہی تھی تو آپ نے باہر نکل کر مقابلے کو پسند کر کے آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا، اور یوں لشکر 1000 کا لشکر جو تیار تھا وہ مدینہ سے نکلا احد کی طرف۔ لیکن اس وقت 1000 کی تعداد تھی اور 100 زیریں تھی 1000 کے پاس، اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ لیکن پہلا جو نقصان ہوا اور پہلی جو ضرب لگی مسلمانوں کو وہ یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی کہ جو یہ چاہتا تھا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، جو ہی باہر نکلے تو رستے میں جا کر اس نے یہ عذر پیش کر کے کہ لو جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ نے چند لونڈوں کی بات مان لی ہے، چند لوگوں کی، ہم سیانے، ہم سردار، ہمارا کوئی مرتبہ ہی نہیں رہا۔ تو 300 لوگوں کو لے کر وہ جنگ سے الگ ہو گیا بہانے بنا کر۔ اب آپ سمجھ لیں کہ 3000 کے مقابلے پر 1000 جا رہے ہیں، یعنی شرح وہی ہے۔ بدر میں 1000 کے مقابلے پر 313 ہے، تقریباً 1/3، اور یہاں پر 3000 کے مقابلے میں 1000 ہیں، یہ بھی 1/3۔ لیکن عین وقت پر 300 اگر الگ ہو جائیں تو آپ اس لشکر کی اخلاقی اور ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر تو نکلتے ہی 700 تو پھر اور کیفیت تھی، لیکن پہلے ہی کم ہوں اور رستے میں جا کر کچھ 1/3 لشکر الگ ہو جائے تو اس لشکر کا مورال کتنا ڈاؤن ہوگا، اس کا اندازہ ہمیں خود ہی لگا لینا چاہیے۔ اور یہ اس کی وہ سازش تھی کہ جس کے تحت اس نے یہ کام کیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص ساتھیوں کو لے کر احد کی جانب بڑھے، اور آپ نے وہاں پر ایک پورا دفاعی منصوبہ تیار کیا۔ دیکھیں غزوہ بدر میں عرب کے اندر صدیوں سے یہ پہلا غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر تھا جو صف بند ہو کر لڑا، جس میں باقاعدہ قطاریں بنا کر صفیں بنا کر جنگ کی گئی، اس لیے تھوڑے بھی زیادہ تعداد کے مقابلے میں برابر کے نظر آنے لگے۔ یہ جنگی چال تھی، ایک طریقہ کار تھا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آنکھیں بند کر کے جہاد نہیں کیا جاتا، آنکھیں کھول کر کیا جاتا ہے، تدبیر کے ساتھ کیا جاتا ہے، میسر حالات کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ گولیاں چل رہی ہیں اور ایک آدمی شہادت کی آرزو میں گولیوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے، یہ کوئی شہادت نہیں ہے۔ اصل تو دشمن کی قوت کو توڑنا اور دشمن کو نقصان پہنچانا اور شکست دینا مطلوب ہوتا ہے۔ اگر نہ بھی دے سکیں تو کوئی بات نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تدبیر اختیار فرمائی۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر لشکر کا پڑاؤ کیا اس کے پیچھے ایک درہ تھا۔ درہ ہوتا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان ذرا نچلی جگہ جس میں گزرگاہ ہوتی ہے اور آنا جانا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی جو ہے وہ عقب تھا، بیک تھی لشکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو وہاں پر جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہاں پر رہنا ہے اور پیچھے سے کوئی بھی دائیں بائیں سے حملہ آور ہو تو اس کا مقابلہ کرنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں
ہماری لاشوں کو چیلیں نوچ رہی ہیں تو تم نے تب بھی اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے، یہاں پر پہرا دیے رکھنا ہے۔ اتنی سختی کے ساتھ آپ نے ان کو جو ہے وہ تلقین فرمائی۔ اب جنگ شروع ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا، حالانکہ 700 اور 3000 کا کیا مقابلہ تھا، یعنی غزوہ بدر میں اگر 35% تھے تو یہاں 24% تھے، تعداد میں اس سے بھی کم۔ ہم تو غزوہ بدر کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں اس سے بھی کم تھے۔ اب ظاہر ہے کہ شروع میں کفار نے کوشش کی کہ انصار کو الگ کر دیا جائے، ان سے بات چیت کی کہ تم کیوں ہمارے مقابلے پر آ گئے، ہماری تو دشمنی جو ہے وہ ان سے ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جنہوں نے ایمان کا پیالہ پیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو، وہ بھلا ان کی اس ترکیب میں کہاں آتے۔ اب جنگ کا آغاز ہوا اور عورتوں نے، ان کی عورتیں بھی ساتھ تھیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے مردوں کو بھڑکایا اور ہر عورت نے اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو کے بارے میں اشعار کہے، ان سے کہا کہ ہم تمہارا منہ نہیں دیکھیں گی اگر تم نے پلٹ کر جو ہے وہ بھاگے، مقابلہ کرو، مر جاؤ یا فتح حاصل کرو۔ اب جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہو، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہو اور بعض صحابہ کی جو شجاعت ہے وہ تو ایک الگ سے بیان کے قابل ہے کہ کتنی شجاعت اور بہادری سے صحابہ کرام لڑے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کفار جو ہے وہ انہوں نے پسپائی اختیار کی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ اب جب مسلمان فتح یاب ہوئے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کیا۔ تو اس کو دیکھ کر وہ جو تیر انداز تھے انہوں نے کہا، ان کے جو قائد عبداللہ تھے ان سے کہا کہ بھئی اب تو فتح ہو گئی، ہم بھی جا کر مال جو ہے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا کہ ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اب جنگ ہی ختم ہو گئی ہے تو اب وہ تو جنگ تک تھا نا جی حکم، جب جنگ ختم ہو گئی ہے تو اب تو حکم باقی نہیں رہا۔ اور ان میں سے جو ہے وہ آدھے سے زیادہ لوگ وہاں سے نکلے اور اس مال غنیمت کی جانب چلے گئے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی جو پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک دن علمیت جھاڑتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہاں جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ لوٹ مار میں لگ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ دیکھیں، اس سے پہلے غزوہ بدر کے مال غنیمت کے حوالے سے قرآن نے مال غنیمت کے احکامات دے دیے تھے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا عرب میں کہ جب لڑائی کے بعد مال غنیمت لوٹتے تو جس کے ہاتھ میں جو آتا اسی کا ہوتا، لیکن قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا اور طے کر دیا کہ مال غنیمت کسی کا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ سپہ سالار اور اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا اور سپہ سالار اس میں تقسیم کرے گا۔ 5واں حصہ اللہ کے نبی کا اور حکومت کے پاس، اور باقی 4 حصے جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں، اب جو وہاں پر مال غنیمت کے لیے گئے، کیا وہ اپنے لیے گئے؟ کیا وہ لوٹ مار کے لیے گئے؟ اس لیے کہ وہ جتنا بھی اکٹھا کرتے، جمع تو اکٹھا ہی ہونا تھا نا، کوئی تو سوئی بھی اس میں الگ سے نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ لٹیرے تھے اور انہوں نے مال لوٹا، اس سے بڑی بیوقوفی اور اہم کانہ پن اور کو نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو جو مال کٹھا جو وہاں چھوڑ کر گئے ہیں اس کو ہم مال لوٹنا کہہ لیں یا مال جمع کرنا کہہ لیں یا جو بھی لفظ استعمال کر لیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ ہمارے ہاں تو جو ہے وہ شادی کے موقع پر جب کھانا شروع ہوتا ہے تو کھانا شروع نہیں ہوتا، کھانا کھلتا ہے، ہم کھانا کھلنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایسے جیسے بند ہوئے تھے اور سب کھل گئے۔ تو یہ تو کچھ گفتگو اس طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سارے کے سارے صحابہ جو گئے وہ اپنے لیے نہیں گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ احکامات ان سے روگردانی کی، نتیجتاً پیچھے سے خالد بن ولید ایک دستے کے ساتھ آئے، انہوں نے حملہ کیا اور حضرت عبداللہ اور چند ایک ساتھی تھے انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن ظاہر شہید ہو گئے، اور پیچھے سے انہوں نے اچانک مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ کیا۔ مسلمان تو ریلیکس ہو چکے تھے، جب حملہ کیا تو وہ بالکل تتر بتر ہو گئے،
اور ساتھ ہی جو کفار بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آئے اور اب مسلمان محصور ہو گئے، کودر چلا گیا، کودر تتر بتر ہو گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 محافظ رہ گئے، صرف 9، لیکن آپ ڈٹے رہے. کسی نے پتھر مارا، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے. تلوار اتنا قریب کفار آ گئے کہ 2 حملے تلوار سے کیے گئے آپ پر. ایک کندھے پر جو ہے وہ ضرب لگی، ایک زرہ کی وجہ سے آپ بچ گئے، ورنہ وہ ضرب بہت کاری ہوتی. اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر، حضرت ابو عبیدہ جیسے صحابہ موجود تھے جو آپ پر آنے والے وار کو روک رہے تھے اور آپ مقابلہ کر رہے تھے. مشرکین قریب آ چکے تھے، نعرے بازی بھی ہو رہی تھی، اور جو ہے وہ بالکل ابو سفیان آپ کے سامنے تھا، اس طرح کہ آپ سے بات چیت ہو سکتی تھی، اتنے قریب تھے. لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے گڑھے میں، اور یہ خبر پہنچ گئی کہ جو ہے وہ آپ شہید ہو گئے. اب بہت سارے صحابہ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بالکل جو تلوار پھینک کر آرام سے بیٹھ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ڈٹے رہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کو خبر ملی کہ یہ خبر جھوٹی تھی آپ کی شہادت کی، تو صحابہ کرام دوبارہ جوش و خروش سے اکٹھے ہونے شروع ہوئے. اور جب دوبارہ اکٹھے ہونے شروع ہوئے اور لڑائی کا ایک نیا آغاز ہوا، تو اب جو ہے وہ کفار نے یہ سمجھا کہ ہم نے جو فتح حاصل کی، دل کے اندر تو چور تھا، پہلے بھی شکست کھا چکے تھے، انہوں نے اسی کامیابی کو کافی سمجھا جو ان کو مل چکی تھی. اور ابو سفیان نے کہا کہ اگلے سال ہم جو ہے وہ آپ کا بدر کے میدان میں آ کر مقابلہ کریں گے. اور پھر وہاں سے وہ فتح کے نعرے بجاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. گویا کہ اگر ان کو فتح بھی ملی تو جزوی ملی، کیونکہ فتح کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل تہس نہس کر دیتے اور مسلمانوں کو ختم کر دیتے. اگلے سال کی اگر بات کی تو فتح تو پوری طرح نہیں تھی، لیکن یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کی شکست نہیں تھی، شکست تو تھی. لیکن دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے سپہ سالار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، آپ کے چچا شہید ہو چکے ہیں، پیارے صحابہ بھی بے شمار شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ نے جتنے بھی صحابہ تھے ان کو اکٹھا کیا اور آپ نے فوری طور پر ان کے تعاقب میں آپ روانہ ہو گئے. یعنی آپ کو یہ تھا کہ یہ جلدی میں جا رہے ہیں، حالانکہ اب ان کو اگلا حملہ تو مدینہ پر کرنا چاہیے، لیکن ابھی یہ واپس جا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ رستے میں ان کے ذہن میں آئے اور دوبارہ مدینے پر حملہ کر دیں. یعنی شکست، عارضی شکست کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، اور تعاقب کے نتیجے میں جب وہ اگلی منزل پر پہنچے کفار ابو سفیان کا لشکر، تو ان کو یاد آیا کہ ہم نے تو جلدی میں واپس آ گئے، فتح تو پوری ہوئی نہیں. مشورہ ہوا چلو جی مدینے کی جانب چلتے ہیں. جب مڑنے لگے تو خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تو تمہارے تعاقب میں آ رہا ہے. خوف زدہ ہو گئے اور پھر وہیں سے مکہ کی جانب لوٹ گئے. اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو بھی محفوظ کر لیا. اور وہ صحابہ کہ جو شہید ہو چکے تھے، ظاہر ہے کہ بنیادی وجہ تو حضور کی نافرمانی تھی. اور پھر آپ نے یہ، اب ظاہر کہ وقت نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے، لیکن بنیادی بات جو عارضی شکست کا سبب بنی، اس میں پہلی تو بات ہے حضور کی نافرمانی. اس لیے کسی بھی موقع پر، جہاد کا موقع ہو، کوئی بھی دین کا معاملہ ہو، حضور کی نافرمانی کے نتیجے میں کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی. کامیاب آدمی بھی نقصان میں چلا جائے گا. اور دوسرا مال غنیمت اور مال کی محبت، یہ دوسری چیز ہے کہ جو صحابہ کرام مال غنیمت کو جمع کرنے کے اندر لگ گئے کہ کہیں کو ادھر ادھر نہ رہ جائے. تو یہ بھی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، اور یہ امت کا فتنہ بھی ہے، مال کی محبت حضور نے فرمایا. اور منافقین نے جو عین موقع پر 300 الگ ہو گئے، یہ بھی ایک وجہ تھی. بہرحال قرآن نے اس پر تبصرہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ تم مال کی محبت میں مبتلا ہوئے، تم نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، اللہ نے تمہیں عارضی طور پر شکست سے دوچار کیا. اگر تم دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو گے اور نبی اور اللہ کا حکم مانو گے تو دنیا میں تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا.
یہی غزوہ احد کا سبق اور پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔